اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ. وبہذا التقریب يندفع الشبہۃ عن عدۃ قضایا توہم التناقضات. کہتے ہیں کہ یہ کیس صرف ہمارے اس کلیم کا نہیں ہے، آپ کے بہت سارے اور بھی قضایا ہیں کہ جن پر اگر آپ کا یہ شبہ وارد ہو تو وہاں بھی شبہ وارد ہے. بھلا یہ بتائیں کہ آپ کہتے نہیں کہ الجزئی جزئیون، ہم نے منطق میں پڑھا نا کہ کلی جو مفاہیم ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں جو مفاہیم ہوتے ہیں یا جزئی ہوں گے یا کلی ہوں گے. کلی کی ہم تعریف یہ کرتے تھے کہ کلی وہ ذہنی مفہوم ہوتا ہے کہ یصدق علی کثیرین، جو کثیرین پر صادق آتا ہے. جیسے انسان کا مفہوم ایک ایسا مفہوم ہے کہ لاکھوں کروڑوں بے انتہا انسانوں میں سے ہر انسان پر صادق آتا ہے. آپ کہتے ہیں ھذا انسان ھذا انسان ھذا انسان، یہ انسان ہے وہ انسان ہے وہ ایسے مفہوم کو کہتے ہیں کلی مفہوم. اس کے مقابلے میں ہوتا ہے جزئی مفہوم. جزئی مفہوم وہ ہوتا ہے کہ یمتنع صدق علی کثیرین. جزئی مفہوم کون سا ہوتا ہے؟ وہ کہ جو جس کی اگر ذات کو دیکھیں تو اس کا صدق کثیرین پر ممتنع ہوتا ہے. جیسے حسنین کا مفہوم مثال کے طور پہ وہ بھی اپنے تشخصات کے ساتھ اس وجود پر صادق آ سکتا ہے، اس پر صادق نہیں آ سکتا، اس پر نہیں، اس پر نہیں، اس پر نہیں، کسی اور پر صادق نہیں آ سکتا. تو جزئی مفہوم جزئی ہوتا ہے، اس لیے جزئی ہوتا ہے کہ کثیرین پر صادق نہیں آتا، اس کو کلی مفہوم نہیں کہا جا سکتا. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ الجزئی جزئیون، جزئی جزئی ہے. تو سوال یہ ہے کہ جزئی آپ کائنات میں فرض کریں کہ انسان کی 20 کروڑ جزئیات ہیں، ہاں 20 ٹریلین 20 کیا کیا آپ اعداد جو بھی آپ لگا دیں، فرض کریں کہ جزئیات ہیں، لوگ ہیں زید خالد بکر فلاں فلاں. تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ انسان بھی جزئیون، وہ انسان بھی جزئیون، وہ انسان بھی جزئیون، وہ انسان بھی جزئیون. کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جزئی خود کیا ہو گیا؟ کلی مفہوم ہو گیا، کیونکہ اس جزئی پر بھی صادق آ رہا ہے. آپ اسے بھی کہتے ہیں ھذا جزئیون، اس پر بھی صادق آ رہا ہے، وہ بھی جزئیون. یہ تو اس کا مطلب وہ ہے جس مفہوم کو آپ جزئی کہہ رہے تھے وہ جزئی نہیں ہے، کلی ہے. تو یہ بھی تو سیلف کنٹراڈکٹری ہو جائے گا نا کہ آپ کہتے ہیں ادھر کہ یہ جزئی ہے یعنی کثیرین پر صادق نہیں آ سکتا، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ کثیرین پر صادق آتا ہے، تو کلی ہو جائے گا. تو یہ ایسا اشکال الجزئی جزئیون میں آتا ہے. یا اس سے آگے بڑھ جائیں، آپ علم کلام میں عقائد کی دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ شریک الباری ممتنع. اللہ تعالیٰ کا شریک ممتنع ہے، اللہ کا شریک تحقق نہیں پا سکتا. سوال، شریک الباری موضوع ممتنع محمول یا شریک الباری مبتدا ممتنع خبر؟ آپ خبر دے رہے ہیں شریک الباری کے بارے میں یا نہیں دے رہے ہیں نا کہ شریک الباری ممتنع ہے. خبر اگر صرف وہاں دی جا سکتی ہے جہاں مخبر عنہ موجود ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریک باری موجود ہے. نعوذ باللہ نستجیر باللہ، اللہ تعالیٰ کے شریک کو ہونا چاہیے پھر آپ کی خبر ٹھیک ہوگی، نہیں تو آپ کی خبر غلط ہوگی. تو یہ جو سارے مسلمان کہتے ہیں کہ شریک باری ممتنع ہے تو غلط خبر دیتے ہیں کیا؟ یا تو خبر غلط دیتے ہیں، اگر خبر غلط نہیں دیتے تو مخبر عنہ کو موجود ہونا چاہیے، تب بھی وہ ان کا عقیدہ باطل ثابت ہوتا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں خبر بھی ٹھیک ہے اور مخبر عنہ بھی وجود نہیں رکھتا تو پھر آپ کو یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا کہ بھلا کیسے یہ ممکن ہے کہ مخبر عنہ نہ ہو اور اخبار بھی ٹھیک ہو، خبر بھی ٹھیک ہو. تو کیسے آپ اس کو حل کریں گے؟ آپ وہاں بھی اس کو اسی طرح حل کریں گے کہ شریک الباری بالحمل الاولی موجود ہے، لیکن کہاں موجود ہے؟ عالم ذہن میں موجود ہے، حمل اولی میں. یعنی شریک الباری بالآخر مفہوم کے لحاظ سے شریک الباری تو ہے نا، مفہوماً شریک الباری میں وہی شریک باری ہونا چاہیے، باری تعالیٰ والی صفات ہونی چاہیے. مفہوم میں تو وہ بھی شریک ہے، لیکن کہاں ہے؟ عالم عین میں تو نہیں ہے، عالم ذہن میں ہے. ذہنی مفہوم شریک الباری کا آپ اس کو موضوع بناتے ہیں، اس پر ایک محمول حمل کرتے ہیں کہ ممتنع.
सकता है। ذہن کی دنیا میں اللہ کے شریک کا بھی تصور کر لیا جاتا ہے، وہ اس سے کوئی اللہ کی الوہیت اور وحدت پر توحید پر اثر نہیں پڑتا۔ معدوم مطلق کو بھی فرض کر لیا جاتا ہے، اس سے معدوم مطلق کی کوئی ہستی ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ کے باپ کو بھی آپ ثابت کر لیتے ہیں، لیکن اس سے لازم نہیں آتا کہ حضرت عیسیٰ کا واقعاً کوئی باپ ہو۔ کیوں؟ یہ آپ کے ذہن میں آپ نے کریٹ کیا، ایک ذہنی وجود ہے حضرت عیسیٰ کے باپ کا، اللہ کے شریک کا یا معدوم مطلق کا۔ پھر جب عینی حقائق کی دنیا میں آتے ہیں تو آپ اس پر جو معمول حمل کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں خبر نہیں ہے، یہاں یہ مثال کے طور پہ بولتے نہیں تھے یا فلاں نہیں تھا، اور یہاں آپ کہتے ہیں کہ اس کا تحقق عالم عین میں ممتنع ہے۔ تو اس سے یہ بھی مسئلہ ہمارے الحمدللہ کچھ منطقی مسائل بھی اس فلسفی بحث کی وجہ سے حل ہو گئے، اور کچھ عقیدتی اور کلامی مسائل بھی اس بحث کی برکت سے حل ہو گئے۔ قولنا الجزئی جزئی، ہم جزئی پر حکم لگاتے ہیں کہ جزئی جزئی ہے، وَهُوَ بِعَيْنِهِ كُلِّيٌّ، یہ جزئی جزئی ہوتے ہوئے عین اسی وقت جب آپ کہتے ہیں کہ جزئی جزئی ہے، عین اسی وقت وہی جزئی مفہوم کلی مفہوم ہے۔ یصدق علی کثیرین، کثیرین پر صادق آتا ہے، کائنات کی لاکھوں کروڑوں انگنت جزئیات پر یہ مفہوم صادق آتا ہے، اور جو مفہوم کثیرین پر صادق آتا ہو وہ مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کلی مفہوم ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ شبہ ہے کہ کیسے ہو گیا کہ جزئی جزئی ہوتے ہوئے کلی بھی ہو گئی۔ وَقَوْلِنَا شَرِيكُ الْبَارِي مُمْتَنِعٌ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شریک ممتنع ہے، تحقق نہیں پا سکتا، محال ہے۔ ما انہ معقول فی الذہن، حالانکہ یہ شریک الباری ذہن میں آپ پہلے اس کا تعقل کرتے ہیں، ہاں کہ مثال کے طور پہ وہ صفات جو اللہ کے ہیں اس کی طرف نسبت دیتے ہیں، کیا ایسا کوئی ثانی ہو، تو یہ ذہن میں موجود ہے۔ فیکون موجوداً فیہ، وہ ذہن میں موجود بھی ہوتا ہے، ممکناً اور ممکن بھی ہوتا ہے۔ آپ تو کہہ رہے تھے ممتنع ہے، ممتنع کے مقابلے میں کیا ہے؟ ممکن۔ وَقَوْلِنَا، اور اسی طرح ہمارا یہ کہنا کہ الشیء اما ثابت فی الذہن او لا ثابت فی، آپ کہتے ہیں کہ ایک چیز ذہن میں یا ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ خوب جی، یہ کیسے ہو گیا کہ ایک چیز جو ذہن میں ثابت ہوتے ہوئے ثابت نہ بھی ہو، ذہن میں ہو بھی نہ بھی ہو، ہم اس کمرے میں ابھی ہوں بھی اور نہ بھی ہوں، تو یہ تو تناقض ہے۔ خوب جی، حالانکہ واللہ ثابت فی الذہن، جسے آپ کہتے ہیں کہ ذہن میں شے لا ثابت ہوگی، تو یہ جو لا ثابت کا حکم لگا رہے ہیں، ثابت فی الذہن، ذہن میں ہے تو اس پر یہ حکم لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ لأنہ معقول، پہلے آپ لا ثابت کو تعقل کرتے ہیں، ثابت کو تعقل کرتے ہیں، پھر شے پر حکم لگاتے ہیں کہ شے یا ثابت ہوگی یا لا ثابت ہوگی۔ یہ قضایا ان کے ظاہر کو دیکھیں، الجزئی جزئیٌ، شریک الباری ممتنع، الشیء اما ثابت فی الذہن او لا ثابت فیہ، ان تینوں قضایا میں تناقض کا توہم پایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ قضایا سیلف کنٹراڈکٹری نہیں ہے، یہ اپنے نفس کو کے ساتھ تناقض نہیں رکھتے، نہیں جھٹلاتے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ وجہ اندفاع کیا ہے؟ وجہ الاندفاع ان الجزئی جزئی بالحمل الاولی، فرماتے ہیں جزئی بالحمل اولی جزئی ہے، کلی بالشائع، لیکن جزئی بالحمل الشائع کیا ہے؟ کلی ہے۔ جزئی بالحمل الشائع کلی ہے۔ وشریک الباری، شریک الباری بالحمل الاولی، شریک باری تعالی حمل اولی میں جہاں مفہوم میں اتحاد ہو تو وہاں وہ شریک باری تعالی ہے بالحمل الاولی جہاں مفہوم میں اتحاد ہو۔ خوب جی، وممکن مخلوق للباری بالشائع، لیکن یہی شریک باری تعالی
بالشائع بالحمل الشائع کیا ہے؟ یہ خود ممکن بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں ہمارا علم وہ کیا ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ ہمارا علم یا تصور ہوتا ہے یا تصدیق ہوتا ہے، ہمارا علم یا تصور ہوتا ہے یا تصدیق ہوتا ہے۔ تو علم چاہے تصور ہو چاہے تصدیق ہو، یہ علم کون ہمیں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، علم اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ شریک الباری کا تصور کس کی مخلوق ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو گیا۔ تو شریک الباری بالحمل الشائع مخلوق بھی ہے اللہ تعالیٰ کی، ممکن بھی ہے، موجود بھی ہے۔ واللہ ثابت فی الذہن کذالک، اسی طرح لا ثابت فی الذہن وہ بھی اسی طرح ہے، ثابت فی ہے ذہن میں ثابت ہے، بالحمل الشائع حمل شائع کے ذریعے ذہن میں ثابت ہے، لہٰذا ہم اس پر یہ حکم بھی لگاتے ہیں کہ وہ ذہن میں ثابت مثلا ہے یا نہیں ہے۔ ذہن میں جو چیز ہوگی ہم یہ حکم بھی لگاتے ہیں کہ ذہن میں جو چیز ہوگی وہ ثابت ہوگی یا لا ثابت فی الذہن ہوگی۔ خوب جی، یہ فصل یہاں پہ مکمل ہوئی۔